اللہ مالک الملک نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے اس میں ہم سب کے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اور عبادت کرتے کرتے ایک وقت آنے والا ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے رب کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ وہ غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادت سر انجام دیتے ہیں لیکن اس بات سے غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ مالک الملک کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے دنیاوی، دینی اور اخروی فوائد حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہم عبادت سر انجام دیں اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات جس کا خیال رکھنا ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ ہے اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، تسلی۔ ٹھہراؤ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم نے ہر عبادت سر انجام دینی ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عبادت سر انجام دی ہے اور اس کے اندر اطمینان موجود نہیں ہے، سکون موجود نہیں ہے، ٹھہراؤ موجود نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس عبادت کا ہو سکتا ہے ہمیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہو سکتا ہے اس عبادت کا فائدہ ہونے کی بجائے ہمیں اللہ رب العزت کا عذاب ملے، کیونکہ اللہ مالک الملک نے ہمارے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ صرف عبادت نہیں کرنی، عبادت کے اندر سکون ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ یہ مقام جو میں نے شروع میں پڑھا ہے سورۃ الفجر کے اندر، یہ ہے آخری آیات ہیں اس کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی انسان یہاں زندگی سے جاتا ہے، وہ بندہ جس نے سکون کے ساتھ عبادت کی ہو، اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی ہوگی، اللہ مالک الملک کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے انسان تو بڑا مطمئن ہو کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس تو باقی باتیں تو اس سائڈ پہ رکھتے ہیں، نماز کی سنتیں پڑھنے کے ٹائم بھاگ کے آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو بھاگ کر آتے ہیں، جلدی جلدی چلے جی جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، 1-2 رکعتیں ملیں گی، پھر بھاگیں گے، سلام ملتا ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ ایسے بندے کے لیے یہ بشارتیں نہیں ہیں۔ وہ بندہ جو تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے اے انسان تو بڑا مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا تھا، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری تلاوت، تیری قرات، تیرا ذکر و اذکار، تیرا صدقہ خیرات، تیری ساری باتیں بڑی مطمئن تھی، بڑی سکون والی تھی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے رب کے پاس جا، کیونکہ تو اللہ پر راضی تھا، اسی لیے تو تیری طبیعت کے اندر بڑا ٹھہراؤ تھا، بڑی اطمینان والی عبادت کیا کرتا تھا۔ رب پر راضی بندہ ہو تو پھر سکون سے عبادت کرتا ہے۔ تو اپنے رب پر راضی تھا، آج آ جا، تیرا رب بھی تیرے اوپر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آج میرے بندوں کے پاس چلا جا جنت میں، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنتوں کے اندر پہنچ جاتا۔ تو یہ سعادت کس کو ملے گی؟ جو بندہ اطمینان کے ساتھ تمام عبادات سر انجام دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، بڑی معروف حدیث ہے، حدیث مسیء فی صلاتی، وہ بندہ جس نے اپنی نماز میں گڑبڑ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 3 مرتبہ پڑھی ہے اس کی، 3 مرتبہ پڑھ کے سلام لیتا ہے، جانے لگتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اطمینان نماز میں نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھی، اور ہم کہیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا، وہ اللہ قبول کر لے گا، ایسے ہی قبول کر لے گا؟
ہمارا رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر ہماری نماز اسی طرح کی ہوئی جس طرح کی اس صحابی کی تھی تو ہمارا رب بھی تو ہمیں یہی کہے گا نا تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو جب نماز کے اندر اطمینان ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو 3 مرتبہ کے بعد کیا فرمایا تھا؟ اس بندے نے کہا جی مجھے یہی آتی ہے، تو اب جو آپ چاہتے ہیں نا وہ سکھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نماز سکھائی تھی اس میں بنیادی طور پر جو چیز تھی وہ تھا اطمینان۔ آپ نے فرمایا جب رکوع کر سکون ہو جائے، جسم کا ہر عضو ٹھہر جائے۔ اور یہاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ ابھی رکوع پوری طرح ہوتا نہیں ہے، وہ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر میں کسی کو کہوں بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے میرے اوپر ہی فتویٰ لگا دیں، مجھے ہی کوئی قتل کرنے کے لیے چل پڑے کہ یہ مولوی کسی کی نماز نہیں ہونے دیتا۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ رہے ہیں آپ اپنی نماز کو دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں۔ وہ بندہ آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں نماز رکوع کے اندر اطمینان سکون ہونا چاہیے۔ اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو سارا جسم ٹھہر جائے، ساکت ہو جائے۔ جب جسم کو سکون ہو گیا ہے اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھیں گے۔ اسی طرح آپ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان۔ اس کا مطلب یہ ہے اس صحابی رسول کی نماز کے اندر تھوڑی سی جلدی تھی، تھوڑی سی جلدی، زیادہ جلدی نہیں تھی۔ ہماری تو کمال کی جلدی ہے نا، اور ہمارے تو فتوے دینے والے بھی بڑے عجیب ہیں۔ کہتے ہیں دنیا کے سارے کام جلدی جلدی کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت جلدی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ عجیب عجیب لوگوں کے اقوال ہیں، عجیب عجیب لوگوں کے نظریات ہیں۔ بھائی سارے کام آپ جلدی جلدی کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کرتے رہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد رکھیے، العجلۃ من الشیطان۔ یہ جو جلدی جلدی بڑی ہوتی ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، رحمان کی طرف سے جلدی نہیں ہے۔ رحمان تو کہتا ہے سکون سے، تسلی سے، اطمینان سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا اپنی ساری نماز اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں، اپنی ساری باتوں میں اطمینان پیدا کریں۔ جو مسلمان اپنی عبادتوں میں اطمینان، سکون، ٹھہراؤ پیدا کر لے گا، اللہ مالک الملک فوت ہوتے ہی اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے لیے اپنی ساری باتوں میں اطمینان اور سکون پیدا کیجیے۔ دوسری بات جس کا ہم نے اپنی باتوں میں خیال رکھنا ہے وہ ہے احسان۔ جب ہم اللہ مالک الملک کی کوئی بھی عبادت کریں تو اس میں احسان کا ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، توجہ کیجیے، وہ آ کر انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے ہیں، جیسے استاد شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں آمنے سامنے۔ تو انہوں نے کئی سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا، مل احسان، اے اللہ کے نبی۔ اب ہمیں سکھانے کے لیے تھا نا، ورنہ جبریل کو اس طرح سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبریل علیہ السلام ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جب تم نے کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ پہلا اس کا پہلو ہے، پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے یا دوسرا درجہ اس کا یہ ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے یہ اس کیفیت میں چلا جائے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور، یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کو پتا ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو خارش ہوگی نا بعد میں، اس کو کھانسی آئے، اس کی داڑھی کے اندر خارش ہوگی، اس کا ہاتھ اٹھ کر اس کے ناک کی طرف جائے گا، اس کی شلوار ہی نہیں ٹھیک ہو رہی، اس کی قمیض ہی نہیں ٹھیک ہو رہی، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ پوری نماز کے اندر یا دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کے اندر کھیلتے ہی جا رہا ہے، جس کو یہ تصور ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کو تو ہوش نہیں رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے احسان۔ ہماری عبادتوں کے اندر احسان موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا دوسری چیز یہ احسان، ویسے تو ہر چیز ہی بڑھ کر ہے لیکن یہ چیز اس سے بھی کمال کی ہے۔ اگر ہماری تمام عبادتوں کے اندر احسان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ہر عبادت ایسے کریں، روٹی کھانے لگے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو تصور ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے،
تلاوت کر رہے ہیں تو جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے تو تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، قرآن صحیح طرح پڑھے، صدقہ کرنے لگے ہیں، دیگر جتنی بھی عبادات کرنے لگے ہیں، اگر ہمارے تصور میں یہ ہو کہ وہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر وہ تصور حاصل ہو جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا جو بندہ احسان کرتا ہے نا، احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کا الٹا مفہوم نکالیے، جو بندہ احسان نہیں کرتا اللہ اس کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ اجر ملنا بہت سارا، آپ کو پتہ ہے، آپ گھر سے چل کے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے جو بندہ چل کر آتا ہے ہر قدم پر ایک قدم آپ نے اٹھایا ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف، یا دوسری حدیث کے مطابق ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، 1 سال کے روزوں کا ایک قدم اٹھانے پر، اور ایک قدم پر 1 سال کے گویا کہ رات عشاء سے لے کر فجر تک آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے رہیں گے، نفل پڑھتے رہیں، 1 سال کے قیام کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ مالک الملک جمعے کی ادائیگی کے لیے آتے ہوئے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کس کو؟ جو اپنی دکان سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا، اپنے ادارے سے نکلا، اپنی فیکٹری کارخانے سے نکلا ہے، کس کے لیے؟ کہ میں اللہ رب العزت کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہر قدم اٹھا رہا ہے اس کا تصور یہ ہے کہ وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو اجر ضرور دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا یہ بندہ جو احسان کے ساتھ عبادت کرتا ہے نا اس کو میں زیادہ دوں گا۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ حقیقت میں اسی بندے سے تو محبت کرتا ہے جو ہر عبادت ایسے کرتا ہے جیسے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ بندہ جو اس طرح عبادت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہی ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایسا سعادت مند بندہ ہے جو احسان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا ہے، یہ جب فوت ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور میں نے یہاں سے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہ بندہ ایسا سعادت مند ہے، صرف وہاں پر جا کر جو چاہے گا وہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت اس کو وہ دے گا جو یہ چاہے گا، کیونکہ اس کی چاہت اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہی نہیں۔ اس کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی چاہت کیسے خراب ہوگی؟ تو یہ جہاں دنیا میں بھی جو چاہے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اور آگے بھی اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، جو بندہ میری اس طرح عبادت کرتا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں میں اسی طرح اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے اپنی تمام عبادتوں میں یہ دوسری چیز بھی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام عبادات کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔